تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جا کر ان لڑکیوں کی زندگی کا جائزہ لو جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی تھی، جو فلمی اداکارہ کہلاتی تھی، جا کر دیکھو ان کے بڑھاپے میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں سید آفتاب احمد منور اج دی اسی ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سید امین القادری صاحب نے انڈیا دے بڑے خوبصورت خطیب نے، یقین کرو کہ اج انہوں نے دل نو یعنی کہ جھنجھوڑنے والی یعنی گلاں کیتیاں نے، اور خاص کر گلاں کیتیاں نے 13 سال تو لے کے 30 سال دی میری بیٹیاں واسطے۔ تو میں بہت زیادہ گلاں نہیں کردا، بعد تھوڑی بہت گلاں کریں گے، لیکن میں نہ سیدھے تانوں لے کے جانا ہے وہ بیان وال۔ تسی بیان سننا، اتنا خوبصورت بیان کیتا میرے بیٹیاں واسطے انہوں نے، یہ سنو گے تو سنتے ہی رہ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ بیان سننے بھی سید امین القادری صاحب۔ یاد رکھنا میری قوم کی بیٹیوں بہنیں، خاص توجہ کے ساتھ سنیں، خاص طور پر 13 سال کی عمر سے لے کر کے 20 اور 25 سال کی عمر کی بہنوں تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اے ہزاروں کی تعداد میں تشریف لانے والی کنیزان فاطمہ، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے، ناجائز محبتوں کے نام پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، اللہ اکبر، کسی مرد سے تعلق ہو جاتا ہے، کسی مرد سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا، جوانی ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں آتی، جوانی ختم ہونے کے لیے آتی ہے۔ جوانی کہتے ہی اس کو ہے جو جانے کے لیے آتی ہے۔ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری بہنوں، یاد رکھو یہ خوبصورت وجود پر جو تمہیں گھمنڈ ہے، یہ خوبصورت چمڑی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خوبصورت آنکھوں پر جو تمہیں غرور ہے، یہ آنکھیں خوبصورت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ریشم کی طرح نرم نازک بال ہمیشہ یہ نرم نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سن لو، غور سے سن لو، جو جوانی میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں کوئی بھیک بھی مانگے تو اللہ پاپیوں کو بھیک بھی دینے نہیں دیتا۔ ان کی زندگی عبرت بن جاتی ہے، ان کی زندگی دنیا ہی میں جہنم قدہ بن جاتی ہے، آتش قدہ بن جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جا کر ان لڑکیوں کی زندگی کا جائزہ لو جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی تھی، جو فلمی اداکارہ کہلاتی تھی، جا کر دیکھو ان کے بڑھاپے میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ رابعہ بصری جس کا رنگ کالا سانولا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، لیکن آج بھی اس کی قبر آباد ہے، اور جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو عقیدت سے بڑے بڑے علماء کا سر جھک جایا کرتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ناچنے والوں کو عزت نہیں ملتی، عزت سجدہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والوں کو عزت نہیں ملتی، عزت تو ان کو ملتی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میری بہنوں جانتی ہو، یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے، جو کوئی جوانی میں زنا کرتا ہے، کوئی جوانی میں بدکاری کرتا ہے، اللہ 40 سال کے بعد کی عمر میں اس کو اتنی دردناک بیماری دیتا ہے کہ رات کو نیند تک چھین لیتا ہے، رات کی نیند تک اللہ چھین لیتا ہے۔ راتوں کو پاپ کرنے والے 40 سال کی عمر کے بعد، جوانی کے ڈھل جانے کے بعد، راتوں کو تارے گن گن کر کے گزارتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ سے موت مانگتے ہیں، ان کو موت بھی نہیں آتی۔ وہ گورے گورے گال، وہ خوبصورت سے رخسار جس پر گھمنڈ کرتے تھے اللہ، اس پر جھریاں ڈال کر کے لائق عبرت بنا دیتا ہے۔ 16 سال کی عمر
عمر ہمیشہ نہیں رہے گی, 19 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی, 20 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی, حسن جمال ہمیشہ نہیں رہے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا, اور جب اس خوبصورتی پہ شکر ادا نہیں کیا گیا, اللہ کی نافرمانی کی گئی, ثم رددناہ اسفل سافلین, تو اللہ نے عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں انسان کو ڈھکیل دیا. گناہ کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے, لیکن جب گناہ کر کے انسان اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے. قبر کا حال مردہ جانتا ہے, بستر کا حال انسان جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, جب کوئی اکیلے میں گناہ کرے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے, وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, میری قوم کی بیٹیوں, کیا ہو گیا؟ وہ بیٹیاں کل تک جن کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی تھی, وہ بیٹیاں کل تک جن کو دیور تک نہیں دیکھ سکتا تھا, وہ بیٹیاں جو اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی, وہ بیٹیاں جو اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی, وہ بیٹیاں جو اپنے مامو زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی, وہ بیٹیاں جو اپنے پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی, وہ بیٹیاں جو اپنے بہنوئی سے پردہ کرتی تھی, وہ بیٹیاں جو اپنے مسجد کے امام سے پردہ کرتی تھی, آج وہ بیٹیاں ناجائز تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کرنے نکل گئی, اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کرنے نکل گئی. میری قوم کی بیٹیوں کی زندگی کی طرف جا رہی ہے. یہ سیریل ہے, سیریل 1 گھنٹے کا ہے, یہ فلم ہے, یہ فلم 3 گھنٹے کی ہے. ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے, ہماری زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے. ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے. سیریل والے جتنے پاپ کریں گے اتنے کمائیں گے, لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو قدرت پکڑ کرے گی. میری قوم کی بیٹیوں, سیریلوں کے چکر میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو نہ گوا دو, اپنی زندگی کی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا دو, اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی نہ مار لو. یاد رکھنا, اجنبی مردوں سے تعلق قائم کر کے یا منکرین اسلام سے, اسلام دشمن لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے رشتوں کے نام پہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگنے والی بیٹیاں ذرا توجہ تو کریں. ارے نادان, اگر اس کو تجھ سے پیار ہوتا تو وہ تجھے بھگا کر کے کیوں لے جاتا؟ اللہ اکبر. یاد رکھنا, وہ منکرین اسلام, وہ دشمنان اسلام جو اللہ کے وفادار نہ ہوئے, وہ تمہارے کیا وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں, وہ تمہیں کیسے پیار دے سکتے ہیں؟ وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتے ہیں؟ اے میری قوم کی بیٹیوں, یاد رکھنا, غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا. اور یہاں پر چونکہ مائیں موجود ہیں, بڑی بہنیں موجود ہیں, بڑی بھابیاں موجود ہیں, اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں موجود ہیں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج جو بیٹیوں کے غلط قدم اٹھ رہے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ سیریل ہے. اور یاد رکھنا, سیریل کسی بھی ملک کے ہوں, یہ سیریل بہت خطرناک ہے. یاد رکھنا, بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں, چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہوں. ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے, ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے, ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے, ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے, ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے, ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے, ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اے میری قوم کی بیٹیوں, اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو. اللہ اکبر. تو پہلی چیز, سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے. سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت
बेचैन और बेकरार है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम सिर्फ अपने माँ बाप की अमानत नहीं हो, तुम पूरी कौम की आबरू हो, तुम पूरी कौम की इज्जत हो। एक मुसलमान की बेटी पूरी उम्मत की आबरू हुआ करती है, पूरी कौम की इज्जत हुआ करती है। इसलिए खुदा के लिए सीरियलों की तरफ न जाओ। और सीरियल के बाद जो दूसरा सबसे जहरीला हमारे ईमान और माशरे को लूटने वाली चीज है, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। बच्चियों को क्या जरूरत है कि वो फेसबुक का इस्तेमाल करें? बच्चियों को क्या जरूरत है कि अल्लाह अकबर वो इंटरनेट का मिसयूज करें? अल्लाह अकबर, आज फेसबुक की बुनियाद पर, इसी तरीके से दूसरे जो ऐप्स हैं उसकी बुनियाद पर बच्चियां बाहर किसी से राब्ता कायम करती है, अल्लाह अकबर, और फिर उसको बरगलाया जाता है, उसको हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, उसके साथ वादे किए जाते हैं, उसके साथ अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जो बच्चियां 13 साल से लेकर के 25 साल की उम्र की है और मुझसे उम्र में छोटी है, या तो वो मेरी बहन के बराबर है या तो वो मेरी बेटी के बराबर है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, बड़े भाई या बाप की हैसियत से, ऐ मेरी कौम की बेटियों, बताओ अल्लाह अकबर, लम्हों की खुशियों के लिए तो हमेशा की जिंदगी को आग लगा रहे। दोस्तों अद्दी वीडियो सैयद अमीनुल कादरी साहब इंडिया के खतीब ने यकीन करो कि झंझोड़ के रख दिता, और मेरे को उनको गल नहीं की कि मैं जी इस तो बात करा। मैं ही चाहना कि सानू अपनी बेटियां और अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा, उन्होंने इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। और मैं एक छोटी जी गल करांगा, एक बार एक बाप और बेटी जा रही सन और बारिश की वजह तो बाप तिलक के डिगन लगा, बेटी कहने लगी कि अब्बा जी तुसीं डिग पैन लगे सो। तो उन्हें बड़ी खूबसूरत जुमला बोलिया, कहने लगा पुत्र मैं डिग पिया तो हो सकता मैं उठ पावां, जे तू तिल के डिग पई ना तो फिर असीं सारे ही डिग पैना। अजीज़ां ने मोहतरम, सानूं बेटियां नूं भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल करन, और सानूं भी चाहिए कि दूसरे की और अपनी बेटियों की इज्जतों का ख्याल करिए। अजीज़ां ने मोहतरम, अज दा रिएक्शन वीडियो सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर ते कीता, कैसा लगा इहदे बारे कमेंट जरूर करना। और साडा एक यूट्यूब चैनल है आफ्ताब टीवी 35 के नाम तो, अगर तुहानूं अच्छा लगा ये अज दा रिएक्शन तो फिर साडा चैनल नूं सबसक्राइब करना, लाइक शेयर करना, ताकि दूसरों तक साडी आवाज़ पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम खास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात, साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफर में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।